محمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دے عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں سچا حسینی بن گئے دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے شریک ہوں دی توفیق عطا فرمائے۔ فنا فی توحید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کمال عطا فرما۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیا نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد طرح موضوع سامین آج درس سفر دا موضوع ذکر الہی ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ مزمل دی 8ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو ہمیں سنن دا شرف حاصل ہے، رب نے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو اور ساری خلق تو کٹ کے وہی طرف ہی متوجہ ہو جا۔ اس آیت کریمہ جو اللہ سونے نے اپنے ذکر دی تعلیم دیتی ہے اور پھر ذکر دا طریقہ بھی دسیا کہ اپنے اندر نو ماسوا اللہ دیاں لیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں تو خالی کرو۔ ماسوا اللہ تو قلب نہ کٹ جا اور ماسوا اللہ دی رغبت دھیان محبت طلب تو کل ہی نکل جا اور ادھاں دی رغبت ہو جاؤ کہ کوشش بھی کرو کہ ان کا خیال نہ ہوئے فنو دیس دی جمعیت دا کمال حاصل کرو۔ یعنی ساری خلق تو قلب نہ کٹ کے منہ موڑ کے تو قلب اللہ سونے طرف متوجہ ہو کے عاجزی نہ محبت نہ پیار نہ مزے لے لے کے سرور نہ وجدان نہ پھر اللہ سونے کا ذکر کرو۔ پھر یہ ذکر جڑا انسان نو مذکور تک پہنچا دے گا، یعنی دیدے مولا دی نعمت تک پہنچا دے گا۔ قرآن کریم دے اندر سورہ رات دی 28ویں آیت رب سونے فرمایا اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، دلاں نو سکون جڑا اللہ ذکر نال ہی ملدا۔ سکون دا نسخہ کیویں اللہ سونے دسیا اس آیت پاک دے اندر کہ پوری کائنات قلبی سکون دا واحد نسخہ ہے کیمیا اور اکثر اعظم جڑی ہے اور اللہ دا ذکر ہے۔ باقی دنیا دی مزے جننے بھی نے ادنا نفسی اور ذہنی سکون تو حاصل ہو سکتا لیکن قلبی سکون نہیں۔ قلبی سکون صرف اور صرف اللہ دے ذکر نال ہی ملنا اور سکون دا کمال جڑا وہ دیدے مولا نہ حاصل ہونا، کیونکہ جدو ذاکر مذکور چ فنا ہو کے ذکر کردا ہے تے اس ذکر نو مذکور تک لے جاندا اور پھر انسان ماسوا اللہ جو نکل جاندا، اپنے وجود چو نکل جاندا اور ذکر جو بھی نکل جاندا، فنا پھر ذکر سلطان الذکار دا کمال حاصل ہو جاندا کہ قلب ذات مولا ڈوب جاندا، پھر انہوں عرفان الہی عشق الہی قرب الہی اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوگا۔ اس بات سے رب سونے نے بار بار ذکر دی تلقین کی ہے۔ سورہ نساء رب سونے فرمایا 152 130 آیت سورہ نساء دی اللہ سونا فرماندہ ہے کہ جو تسی نماز پڑھ ہٹو تے کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ ذکر کرو، یعنی ہر ویلے اللہ ذکر کر دے رہو۔ تائیں میاں محمد بخش رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر
کل جہان پلاون دل جانی دے عشق کولوں اپنی جان لاون تے حضور سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ جو دم غافل تے سو دم کافر سن مرشد ہی پڑھایا ہو۔ سورہ بقرہ دی 152 ہے جب رب نے فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم، تسی میرا ذکر کرو تے میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ قرآن کریم دے اندر ہی اللہ سونے نے سورہ احزاب دی 41ویں آیت فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ مسلمانوں اللہ ذکر کرو ذکرا کثیرا، کثرت نال ذکر کرو۔ جویں حاجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ اللہ نہیں کہو اللہ رہے تو نہ رہو۔ قرآن کریم دی سورہ اعراف دی 105ویں آیت رب نے فرمایا کہ اپنے رب دا دل دے اندر عاجزی نہ خوف اور پست آواز نہ ذکر کر دے رہا کرو اور غافلہ وچوں نہ ہوئے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے ذکر خفی تعلیم دیتی ہے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جن کا عشق صادق ہے وہ کفر یاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ یہ ذکر قلبی دی تعلیم دیتی کہ ہر ویلے چلدے پھردے اٹھدے بیٹھدے وضو بے وضو دل دے نال اللہ 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 کردا رہے۔ اور جویں حضور سلطان وہ فرماندے کہ جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد ہی پڑھایا ہے کہ سا نہ سا اندر جائے اللہ باہر نکلے ہو، ذکر پاس انفاس ہر ویلے کردا رہے خفی ذکر۔ اللہ سونے بار بار ذکر دی تعلیم ایسے واسطے دیتی ہے تاکہ انسان جڑا اپنے اندر نو ذکر رن نہیں کرے، ہجرو دے اندر قوت پرواز پیدا ہو جائے۔ جس بار ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے کہ طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ لاہور دی سیراں تائیں کہ اقبال کہنے ملنی ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر بھی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سانو ذکر دی بار بار تلقین کیتی ہے۔ مختلف حدیثاں دا مختصر مفہوم اور خلاصہ ہے کہ افضل ذکر جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نفی اس بات دا ذکر ہے، سب تو افضل ذکر ہے کہ جب تک انسان لا الہ دی نفی نہیں کرتا حاصل نہیں کرتا الا اللہ دا اس بات حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک قلباً معاصی اللہ دل نکلتا قلباً ذات مولا ڈوب کے نماز عشق نہیں دیکھ سکتا۔ تو بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے جہاں مفہوم ہے کہ ذکر والے اہل ذکر جڑے زندہ نے تو ذکر تو غافل مردہ ہے۔ دیگر حدیثاں وچ بھی یہ ہے کہ ذاکر جڑا ذکر الہی سخاوت کرن تو بھی افضل ہے، ذکر الہی جہاد فی سبیل اللہ تو بھی افضل ہے۔ تو سرکار فرماندے اللہ ذکر نہ کرو کہ منافق تانوں پاگل کہنا، دوسری حدیث ہے تانوں ریاکار کہنا۔ ذکر الہی اور انوار ذکر الہی انسان واسطے اتنا ہی ضروری ہے جویں مچھی واسطے پانی ضروری ہے، کیونکہ جسم دی غذا جڑی ہے وہ ظاہری کھانا پینا تے روح اور لطائف دی غذا جڑی ہے انوار ذکر ہے، ذکر الہی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ نہ چھوڑا دل فغان صبح گاہی اماں شاید ملے اللہ میں، شوق میری لے میں ہے شوق میری نہ میں ہے نغمہ اللہ میرے رگو پیر میں ہے، تجھ سے گریباں میرا متی صبح نشور، تجھ سے ہے میرے سینے میں آتش اللہ ہو۔ تو سانو چاہیے
یہ ذکر اہل ذکر کو حاصل کریے جڑا سینہ تو سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا ہوا ہے۔ دو کتاباں جو پڑھ کے ذکر دا ثواب تو ہے، کچھ فوائد ہے، لیکن ذکر دا کمال جڑا اسے ذکر دا حاصل ہونا جڑا اپنے پیر مرشد کو حاصل کیتا جائے۔ اس واسطے سانو چاہیے صحیح عقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، ظاہری باطنی علم نبوت دے وارث، اخلاص و رضا دے پیک کرے، حزب اللہ دے مجاہد، بدعتاں رخصتاں تعویلاں اور شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشاہد کی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، اپنے پیر مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر لکا کروائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سنے نہ ہو جائے۔ پھر ان کی زیر نگرانی مصنوع ریاض کو مجاہدات، مراقبات، اسباق کی قرب و ولایت اور دوام قلبی ذکر حضور کریے تاکہ اندر نورانی ہو جائے، روح جسم جو نکل کے باطن سے پرواز کرنے ہیں۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر شرف حاصل کرے، خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حضوری خدا جا کے نظارے مولا دی نعمت حاصل کرے، یہ ساری زندگی کا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم کی رب سنے فرمایا اللہ سنے دے دیدار دی تمنا آپ جو رکھ دے انہوں اللہ سنے دیدار ضرور ہوئے گا، کہ اللہ سنے ہر چیز تے قادر ہے، ان اللہ علیہ کل شان قدیر، جنہوں جدوں چاہے دنیا قبر اور آخرت اپنا دیدار کرائے۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا اللہ ربکم منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب اللہ دی بار کا تاکرسا، انسان دی فطرت اللہ سنے انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمیوں کا مقام، خدید کا جو شوق کو آنکھوں کو بند کر رہا دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ علامہ اقبال فرما دیا کہ اللہ سن تو دل دیا اکھاں مانگ، کیونکہ اللہ سن کا اعتراض دل دیا اکھاں نہ ہوں، ظاہری اکھاں نہ نہیں۔ اس واسطے سانو چاہیے سچے علماء مشاہد قرآن و سنت فقہ ضروری علم حاصل سکھی ہے لازمی، کیونکہ جو جاہل ہے علم تو جہدے بارے ڈاکٹر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا علم و بعد جو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو، سہ وریاں دی کرے عبادت، اللہ کنو بیگانہ ہو، غفلت کنو نہ کھلسن پردے، دل جاہل بت خانہ ہو، میں قربان تینہ تے باہو جنہ ملیا یار یگانہ ہو، اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کتل وے ہو، سہ ریاستاں کر کر لیاں خون جگر دا پیوے ہو، لکھ ہزار کتاباں پڑھ کے دانش مند صدیوے ہو، تے نام فقیر تینہ دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو۔ حضور سلطان باہو فرمان دے کہ میں دل وچوں ہے شوق آیا، جامن لوگ مدینے ہو، کہے فقیر میرا دا باہو اندر دلاں وچ خزینے ہو۔ پھر آپ فرما دے کہ اللہ پڑھیوں پڑھ حافظ ہویوں، نہ گیا حجاب و پردہ ہو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، پر طالب ہویوں زردہ ہو، سہ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیراں کسے نہ ماریا باہو، اس ظالم چور اندر دا ہو۔ حضور سلطان کو فرما دے جب تک تو نفس مارا نہیں مارے گا، نفس مارا نو لوامہ ملہمہ اور مطمئنہ نہیں کرے گا، اینو مزکی نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، اینو فنا نہیں کرے گا، تو کدے بھی کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ فنائے قلب تو بعد ہی فنائے نفس تو بعد ہی فنائے قلب دی نعمت مل دی ہے، اور حضور قلب دا کمال حاصل ہوندہ، اور قلب ذات مولا ڈبگے نماز عشق نیت دا۔ اس واسطے قرآن و سنت کا ضروری علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو گئے تو اہل ذکر کو پوچھو، خود قرآن کریم بھی رب نے دسیا۔ عشق مولا تو ویسے کائنات دی ہر لہر دے اندر وہ دا پرتو موجود ہے، انسان دی ہر لہر دے اندر وہ دا پرتو موجود ہے، لیکن جدوں اندروں ظلماتی لہراں جلن گیا، اس ظلماتی راہ تو اترے گی تھلیوں عشق مولا نکلے گا۔ کائنات دی ہر لہر تے عشق مولا دی حکومت ہے۔ تو جدوں انسان اندر رونی ہوندا روح باطن اللہ تک دوڑ دی ہے، جو قرآن کریم رب نے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ تک۔ قرآن پاک چی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان رب سبحانہ جنہوں نے عشق کر دینا تو پھر بھی اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی ہے۔
رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے کہ اللہ سونے نے مینوں اپنی حضوری جہاز کی شرف بخشیا، نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ اللہ سونے مینوں فرمایا غوث اعظم میں نفس دے اندر زیادہ واسطے رستہ بنایا اور دل دے اندر عارفاں واسطے راہ بنائی اور روح دے اندر واقفاں واسطے رستہ بنایا اور میں اپنے آپ کو بھیتاں دا مقام بنایا۔ اسے رسالہ غوث اعظم سے لکھیا کہ حضور غوث پاک فرمان دے اللہ سونے ایک دفعہ پھر مینوں اپنی بارگاہ چ حاضری دی، نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم جڑا میرے سوا کسی ہور وچ مشغول ہوئے گا وہ قیامت دے دن وہ نال ہی دوزخ وچ ہوئے گا۔ اسے رسالہ غوث اعظم لکھیا حضور غوث پاک فرمان دے مینوں اللہ سونے پھر ایک دفعہ اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا۔ اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم کہ میں کسی شے وچ بھی ادا ظاہر نہیں ہویا جویں انسان دے اندر۔ حدیث پاک بھی ہے کہ انسان میرا پیٹ ہے میں دا پیٹ ہے، لیکن نعمت تاں ہی ملنی اگر انسان مرن تو پہلے مرے گا، جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت قبل ان تموت، مرن تو پہلے مر جا۔ اور تمام شیطانی پروگراموں سے افلاطونی دجالی گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں دے اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دے پروگراموں چ نکلاں گے، اسلام دشمن قوتاں دے بنائے شیطانی روحانی پروگراموں چ نکلاں گے اور پھر قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریں گے اور اسلامی علم تصوف دی روح پھر حاصل ہوئے گی، کیونکہ اسلامی علم تصوف قرآن و سنت دی روح اطراف خلاصہ ہے اور اسلامی علم تصوف دی روح جڑی دیدار مولا ہے۔ لیکن تاں ہی حاصل ہوئے گا اگر انسان نفس شیطان دنیا دے پجاریاں سے نکلے گا، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق جھوٹ حرام دھوکہ دغا فراد حیا نفاق نشے جوئے غصے نفرت انتقام حرص ہوس لالچ اللہ کی نافرمانی سے نکل گیا اور تقوی کا رستہ اپنائے گا، قرآن سنت روح کے مطابق عمل کرے گا، اجماع اہل سنت و جماعت کے نال رہے گا اور مصنون ریاستوں مجاہدات کرے گا، تو پھر اللہ سنت کی بارگاہ تک رسائی نصیب ہوئے گی۔ تو جی نا اللہ سونے کے ذکر نو چھڈیا، اللہ سونے کے پروگرام نو چھڈیا، وہ تباہ برباد ہو گئے۔ تو شیطانی پروگرام تو بچن دا اللہ دی بارگاہ تک رسائی دا واحد ذریعہ روح عمل قرآن و سنت اور دوام قلبی ذکر و حضور ہے۔ رسالہ کشاریہ دے اندر حضرت امام کشاری رحمت اللہ لکھتے رہے کہ حضرت بائی بسامی رحمت اللہ مروی ہے وفا فرماؤں دے کہ میں خواب دے اندر اللہ سونے کا دیدار کیتا تو میں اللہ سونے دی بارگاہ چارز کیتا دست بسا کہ اللہ سونے میں تینوں کداں پاواں، تو اللہ سونے فرمایا اپنے نفس تو جدا ہو کے چلے آ۔ تو میں حضرت ابو عبد الرحمن سلمہ نو فرماؤندیا سنیا کہ انہوں نے ابو عثمان مغربی نو فرماؤندیا سنیا کہ جنہاں لوکاں دی صحبت نو چھڈ کے خلوت اختیار کیتی، انہوں چاہیے کہ اپنے رب دے ذکر تو سوا تمام چیزاں دے ذکر تو علیحدگی اختیار کرے اور سوائے اپنے رب دی رضا دے ہر قسم دے ارادیاں تو علیحدہ رہے۔ نیز ہے کہ اگر نفس کسی قسم دے اسباب کا بھی مطالعہ کرے تو انہوں اس کو بھی علیحدہ ہوئے، اگر یہ صفائی نہ پائی جائے تو انہوں خلوت وہ واسطے آزمائش اور مصیبت دے وچ انہوں پا دے گی۔ اسے رسالہ کشاریہ دا لکھیا ایک شخص حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس حاضر ہویا اور عرض کی تھی کہ اے اللہ دے پیارے نبی میں نے کوئی نصیحت فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے عذاب تو بچدے رہو، اللہ دے عذاب تو بچدے رہو کیونکہ یہ وچ تمام نیکیاں شامل نے، اور جہاد فی سبیل اللہ اختیار کرو کیونکہ مسلمان دی رہبانیت یہی ہے
اللہ سونے کا ذکر کریا کرو کیونکہ یہ تواڈے واسطے نور ہے۔ اسے رسالہ کشیری جی لکھیا امام کشیری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت زنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمان ہے کہ زندگی تو وہی زندگی ہے جیڑی اداں دے لوکاں دے نال ہوئے جنہاں دے دل جڑے تقوی دے مشتاق ہون اور ذکر الہی تو خوش ہون اور دل روح یقین دے کول اس طرح مطمئن رہے جس طرح ایک دودھ پیندا بچہ ماں دی گود میں سکون حاصل کردا ہے۔ اس رسالہ کشیریہ دے اندر امام کشیری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک صحیح حدیث ہے کہ جنہاں لوکاں نوں سب تو پہلے جنت وچ جان واسطے بلایا جائے گا وہ اداں دے لوگ ہون گے جڑے ہر حالت وچ اللہ سونے دی حمد بیان کردے ہون گے۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانوں چاہیے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں افلاطونیاں دجالیاں اسلام دشمن طوطاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دے پروگراماں چوں نکلیے اور کلمہ نکلیے پھر کوشش بھی کریے نہ خیال نہ ہوئے فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے سچی توبہ کریے قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کریے جماعی اہل سنت و جماعت دے نام رہیے اپنے گرو مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات و دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے روح دے ذریعے اللہ سنت تربت دے رہی ہے تاکہ دید مولا دی نعمت اللہ سنا عطا فرمائے۔ اللہ سنی بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا اس بڑے حقیق پر تقصیر مارے کمزور کامل مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساری خطا گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما توبہ نصول توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عبداللہ عطا فرما اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔